پنجپیر راکس ایک ایسی جگہ جہاں بادل آپ کے برابر چلتے ہیں۔ یہاں آ کر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ خاموشی بھی ایک زبان ہے، بس سننے والا چاہیے۔ اس سفر میں میرا بیٹا حسن قمر بھی میرے ساتھ تھا، اور یہ حسن کا پہلا نائٹ کیمپنگ ایکسپیرینس ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے بھی حسن میرے ساتھ بائک پہ سفر کر چکا ہے، لیکن رات ٹینٹ میں گزارنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس بار پنجپیر راکس پر رات ہم نے ٹینٹ میں گزارنی تھی، اور ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ رات کتنی مشکل ہونے والی ہے۔ اس سفر میں حسن کے علاوہ پشاور بائکرز کے ساتھی بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم نے صبح سویرے اپنا سفر شروع کیا راولپنڈی اسلام آباد کی طرف۔ ہم نے نیشنل ہائی وے کا راستہ لیا۔ سفر لمبا تھا، مگر بائک پر وقت کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ کہوٹا شہر پہنچ کر ہم نے کیمپنگ کے لیے سامان خریدا، راشن، پانی اور وہ سب کچھ جو ایک رات کے لیے ضروری ہو۔ یہاں سے اصل سفر شروع ہوا۔ کہوٹا شہر سے نکل کر راستے میں ہم نے نڑ والی روڈ پر لیفٹ کی طرف ٹرن لیا۔ یہ راستہ جتنا تنگ تھا اتنا ہی خوبصورت۔ اس راستے پہ تھوڑا سا آگے سفر کرتے ہوئے ہم پہنچے نور آباد واٹر فال پر، جہاں ہم نے روڈ کے کنارے اپنے بائکس پارک کی اور پیدل نیچے نور آباد واٹر فال کی طرف اتر گئے۔ آبشار میں پانی کم تھا، شاید موسم کی وجہ سے، مگر جگہ پھر بھی بہت خوبصورت تھی۔ ہم کچھ دیر وہی بیٹھے، تصویریں بنائی اور بس ماحول کو محسوس کیا۔ چونکہ ہمارا اصل منزل پنجپیر راکس تھا، لہٰذا ہم دوبارہ اپنی بائکس پر سوار ہوئے اور پنجپیر راکس کی طرف بڑھ گئے۔ جیسے جیسے ہم اوپر جاتے گئے، راستہ تنگ ہوتا گیا، موڑ تیز ہوتے گئے اور مناظر ہر موڑ پر بدلتے گئے۔ یہ ایک ایسا راستہ تھا جہاں آپ جلدی نہیں کر سکتے، اور شاید کرنی بھی نہیں چاہیے۔ احتیاط ضروری ہے۔ ہم آخر کار پہنچے پنجپیر راکس کے اس حصے پر جہاں پی ٹی وی ٹاور نظر آتا ہے۔ ہم نے وہی کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا۔ جب تک ٹینٹس لگے اندھیرا پھیل چکا تھا، شام ہو چکی تھی۔ تھکن تھی، مگر وہ والی نہیں جو سفر ختم کر دے، بلکہ وہ والی جو آپ کو بیٹھ کر چائے پینے پر مجبور کرے۔ باسط نے چائے بنائی اور ہم سب ایک دائرے میں بیٹھ گئے۔ سردی میں وہ گرم چائے بس چائے نہیں تھی، ایک وقفہ تھا جس میں ہم نے پورے دن کو دوبارہ جیا۔ چائے کے بعد ہم نے باربیکیو کی تیاری شروع کی۔ وسائل زیادہ نہیں تھے تو ہم نے بھی زیادہ نہیں سوچا۔ میں نے چکن کی میرینیشن ایک شاپر میں ہی کر لی۔ وہی چیزیں جو عام حالات میں مسئلہ لگتی ہے، ایسے سفر میں مزہ بن جاتی ہے۔ جب آگ جل گئی اور گوشت پکنا شروع ہوا تو سعد نے رباب اٹھایا۔ رات، پہاڑ، دوست اور رباب کی آواز، وہ لمحہ ایسا تھا جسے بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں۔
باربیکیو ہو رہی تھی تو دوسری طرف فروٹ چاٹ بن رہا تھا۔ ہم نے پلاسٹک کی شیٹ بچھائی اور پھر کھانا کھایا کھلے آسمان کے نیچے، مگر رات ابھی باقی تھی۔ اچانک ہوا بدلی، بادل آئے، پھر بجلی چمکی اور چند لمحوں میں بارش شروع ہو گئی۔ ہم نے جلدی سے ٹینٹس اٹھائے اور شیڈ کی طرف منتقل ہونے لگے، مگر جگہ کم تھی، 2 ٹینٹس باہر ہی رہ گئے۔ بارش تیز ہو گئی اور ہمارے ٹینٹس جو واٹر پروف نہیں تھے اس میں پانی اندر آنے لگا، سامان بھیگ گیا، کپڑے بھی بھیگ گئے۔ ہم نے جیسے تیسے ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کیا اور رات گزارنے کی کوشش کی۔ یہ آسان نہیں تھا، مگر یہی تو اصل ایڈونچر ہے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو سب سے پہلے نظر اپنے ٹینٹ پر پڑی۔ باہر پڑا ہوا تھا، مکمل بھیگا ہوا۔ ہم سب ہنس پڑے کیونکہ اب یہ مسئلہ نہیں رہا تھا، یہ ایک یاد بن چکا تھا، اور یہ ایک ایڈونچرس رات تھی جو کہ اب گزر چکی تھی۔ چاروں طرف بادل تھے، ہوا ٹھنڈی تھی اور منظر ایسا کہ بس خاموش ہو کر دیکھتے رہو۔ ہم نے گیلے کپڑے دھوپ میں پھیلائے، ٹائم لیپس بنائے، ویڈیوز بنائی، تصویریں کھینچی اور اس صبح کو پوری طرح محسوس کیا۔ اب وقت تھا ناشتے کا۔ میں نے ناشتہ تیار کیا اور سب نے مل کر کھایا۔ پھر ہم نکلے پنجپیر راکس کے دوسرے حصے کی طرف۔ وہاں جا کر ہم نے چٹانوں کی عجیب و غریب شکلیں دیکھی جو کہ ہم نے ویڈیوز میں دیکھی تھی۔ اس پر بائکس چلانے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ بائکس چلائی اور ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچے جہاں سے نیچے پوری وادی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنا ڈرون اڑایا اور وہ مناظر اپنے کیمرے میں قید کر لیے۔ اب وقت کم تھا اور وقت تھا واپسی کا۔ ہم نے سامان سمیٹا، ایک آخری نظر اس جگہ پر ڈالی اور بائک سٹارٹ کر دی۔ یہ میرا پہلا بائک ٹرپ تھا ایک ایسی جگہ پر، مگر سب سے خاص بات یہ نہیں تھی۔ خاص بات یہ تھی کہ یہ سفر میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا۔ شاید وہ ان چیزوں کو ابھی مکمل نہ سمجھتا ہو، مگر ایک دن یہ سب یادیں اس کے لیے بہت معنی رکھے گی۔ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ صرف ویڈیو میں نہیں بلکہ اپنی زندگی میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ان میں سے ایک تھا۔ تو یہ تھی میری پنجپیر راکس کی کہانی۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔